اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور تاریکیوں اور نور کو مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد بھی کفر اختیار کرنے والے دوسروں کو اس کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہ خدا وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر ایک مدت کا فیصلہ کیا ہے اور ایک مقررہ مدت اس کے پاس اور بھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی تم شک کرتے ہو۔ وہ آسمانوں اور زمین ہر جگہ کا خدا ہے، وہ تمہارے باطن اور ظاہر اور جو تم کاروبار کرتے ہو سب کو جانتا ہے۔ ان لوگوں کے پاس ان کے پروردگار کی کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ کہ یہ اس سے کنارہ کشی کا اختیار کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی حق کے آنے کے بعد حق کا انکار کیا ہے۔ عنقریب ان کے پاس جن چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے ان کی خبریں آنے والی ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے جنہیں تم سے زیادہ زمین میں اقتدار دیا تھا اور ان پر موسلادھار پانی بھی برسایا تھا، ان کے قدموں میں نہریں بھی جاری تھیں، پھر ان کے گناہوں کی بنا پر انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری نسل جاری کر دی۔ اور اگر ہم نے آپ پر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کر دیتے اور یہ اپنے ہاتھ سے چھو بھی لیتے تو بھی اس کے کافر یہی کہتے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ان پر ملک کیوں نہیں نازل ہوتا، حالانکہ ہم ملک نازل کر دیتے تو کام کا فیصلہ ہو جاتا اور پھر انہیں کسی طرح کی مہلت نہ دی جاتی۔ اگر ہم پیغمبر کو فرشتہ بھی بناتے تو بھی مرد ہی بناتے اور وہی لباس پہناتے جو مرد پہنا کرتے ہیں۔ پیغمبر آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، جس کے نتیجہ میں مذاق اڑانے والوں کے لیے ان کا مذاق ہی ان کے گلے پڑ گیا اور وہ اس میں گھر گئے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ زمین میں سیر کریں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان سے کہیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کس کے لیے ہے؟ پھر بتائیے کہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے لیا ہے۔ وہ تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اپنے نفس کو خسارہ میں ڈال دیا ہے وہ اب ایمان نہ لائیں گے، اور اس خدا کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو رات اور دن میں ثابت ہیں، اور وہ سب کی سننے والا اور سب کا جاننے والا ہے۔ آپ کہیے کہ کیا میں خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں، جبکہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہی ہے اور وہی سب کو کھلاتا ہے۔ اس کو کوئی نہیں کھلاتا ہے کہ یہ کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا اطاعت گزار بنوں، اور خبردار تم لوگ مشرک نہ ہو جانا۔ کہیے کہ میں اپنے خدا کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سنگین دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ اس دن جس سے عذاب ٹال دیا جائے اس پر خدا نے بڑا رحم کیا، اور یہ ایک کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ اگر خدا کی طرف سے تم کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو اس کے علاوہ کوئی ٹالنے والا بھی نہیں ہے، اور اگر وہ خیر دے دے تو وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے اور اپنے تمام بندوں پر غالب اور صاحب حکمت اور باخبر رہنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ گواہی کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے، اور بتا دیجئے کہ خدا ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعہ میں تمہیں اور جہاں تک یہ پیغام پہنچے سب کو ڈراؤں۔ کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا، اور بتا دیجئے کہ خدا صرف خدا واحد ہے اور میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پیغمبر کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اپنے نفس کو خسارہ میں ڈال دیا ہے وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا پر بہتان باندھے اور اس کی آیات کی تکذیب کرے؟ یقیناً ان ظالمین کے لیے نجات نہیں ہے۔